بھارتی فوج نے 1.5 ارب کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے 25 کروڑ کی حفاظت کرنی ہے. نہیں, اس وقت ان کی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. بھارتی فوج نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا تو 1.5 ارب ڈیفینڈ ہو گئے, ان سے نہیں ہو رہا ڈیفینڈ. اچھا سر, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. میں تقریباً 10 دن پہلے تک کیولری گراؤنڈ میں میری رہائش ہے DHA میں, میں نے دیکھا ہے کہ اسٹار سپورٹس بھی آ رہا تھا, اسٹار پلس بھی چل رہا تھا. نہیں, آج تو بند کر دیا. کبھی یہاں پہ پابندیاں نہیں ہوئی, کبھی نہیں ہوئی. اب جو ہے میرا خیال ہے آج یوٹیوب چینل سے دیکھیں, جو اب دیکھیں گورو آریہ ہے یا ارناب ہے فار ایگزامپل, وہ جب ہمارے ملک کو گالیاں دیتے ہیں, ہم کیوں ان کو اجازت دیں کہ ہماری ایئر ویوز یوز کریں؟ آپ اعتراض کریں پاکستان پہ, آپ ہماری خبر کو غلط ثابت کریں, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی مبشر لقمان, کاشف عباسی, منصور علی خان, نعیم حنیف, شہزاد, کوئی بھی ہمارا اینکر یا کوئی بھی وہ غلط خبر دے رہے ہیں, چلو مجھے سمجھ آتی ہے, اور آپ اس کا ایویڈنس دے دیتے ہیں. لیکن آپ تو بھونک رہے ہیں, آپ تو غلاظت اگل رہے ہیں. تو ہماری ایئر ویوز پہ آپ کی غلاظت تو نہیں چلنی چاہیے. میں نے کل رات کو ایک میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا کرن تھاپر کا, اس سے پہلے میں نے دیکھا نجم سیٹھی صاحب کا اس کے ساتھ, اور ہمارے جو پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے محیط یوسف صاحب کا. اب کل میں دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ فرسٹریٹڈ ہوا ہے پاکستانیوں سے, تو اب کسی اور کا, اس نے ایک انڈین کا کیا ہوا تھا جو ڈیفینس ایکسپرٹ تھا اور ایئر کا ایکسپرٹ تھا, اور ییل یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اور انڈین ایئر فورس اس کی پہلے وہ جب وہ انڈین ایکسپریس میں کام کرتا تھا تو وہ ایئر فورس کے اوپر رپورٹنگ کرتا تھا, بیٹ تھی اس کی. وہ اس نے آ کے جو ان کی ایئر فورس کے کٹھے چٹے کھولے ہیں, اس نے تو مرثیہ پڑا ہے صرف, کیسی تو کسی جگہ نہیں ہے گیا. کیونکہ سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نعیم صاحب, اس کو نہ بھولیے گا کہ چائنا جس طرح سے کھڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اس نے بڑے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. خود ہندوستان جو ہے نا, اس کی جب تک وہ صرف پاکستان کر رہا تھا نا, پھر بھی ان کا وہ بالی ووڈ سٹائل گانا, اور وہ کام تو اتنے بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں, وہ اس طرح کی بات تھی. جب چائنا نے کہہ دیا اینی ہٹ آن پاکستان sovereignty is a hit on China and we will stand with Pakistan to defend its territorial and integral borders, تو وہ کانپیں ٹانگ گئی ہیں وہاں پہ. دیکھیں چائنا نے آپ کو بہت سپورٹ کیا اس جنگ میں ابھی تک, وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں چائنا تو کھڑا رہا ہے. اس نے تو پروف کر دیا ہے کہ ہمارا بیڑا آنا نہیں ہے, ہم تو یہیں پہ ہیں, بیڑا اٹھا کے ہم یہیں پہ ہیں. کل اس نے انڈین میڈیا کو, ان کے جو آفیشل نے جا کے جس طرح بات کی ہے, اس کے بعد سانپ سونگ کیا ان کو. کوئی ملک اب سامنے نہیں آ رہا. ٹرکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, چائنا پاکستان, ایران نے انکار کر دیا ہے, کیا کہتے ہیں سعودیہ جو ہے اس نے مدد کر لی ہے انڈیا سے کہ بھائی, امریکہ نے کہہ دیا تمہارا آپس کا مسئلہ ہے. تو مودی تو ایکسپوز ہو گیا نا. مرشد صاحب, موجودہ صورتحال میں آج کے دن ڈاکٹر عبد القدیر خان, ذوالفقار علی بھٹو شہید, میاں نواز شریف, یا ایٹمی منصوبہ جو ہے اس کی منصوبہ سازی کرنے میں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جو لوگ شامل ہیں, ان کو کیسے خراج تحسین؟ دیکھیں جتنا بھی ہم دیں وہ کم ہے, جتنا بھی ہم ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. یہ شروع کہانی ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد ہمیں جن 2 لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, وہ ایک تو کنگ فیصل آف سعودی عربیہ, جنہوں نے پہلے اس کے لیے فنڈ دیا, اور پھر کرنل قذافی لیبیا کے, انہوں نے اس کے لیے فنڈ دیا, اور انہوں نے کہا جتنا بھی لگتا ہے اسلامک کنٹری میں ہونا چاہیے, کیونکہ 74 کے سمٹ پہ یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پھر ڈاکٹر AQ خان کو ذمہ داری دی, اس میں سمر مبارک بھی تھے, وہ بھی تھے. میں خیال ہے کو 20,000 سائنٹسٹ تھے, سب کے نام تو نہیں ہمیں پتا, نام لے سکتے ہیں تو ایک فرد واحد کا تو نہیں, لیکن بٹ what I'm going to tell you کہ اس میں میرے نزدیک بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے نا سب سے زیادہ بھٹو صاحب کے بعد, وہ غلام اسحاق خان صاحب کی ہے. اچھا, کیونکہ غلام اسحاق خان صاحب جو تھے, انہوں نے سالہ سال اس ملک میں اسپیشلی ضیاء الحق کے دور میں فائنانس کو سنبھال کے رکھا, اور انہوں نے اس کے لیے بجٹ ہمیشہ مختص کر کے رکھا, اور انہوں نے میک شور کیا کہ آپ کا جو KRL پروجیکٹ ہے وہ کبھی ماند نہ پڑ سکے. پھر ضیاء الحق کا اس میں کریڈٹ ہے, غلام اسحاق کا کریڈٹ ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے, نواز شریف صاحب کا ہے, بلکہ میں کہوں گا ان بٹوین جو انٹرم منسٹرز آئے, چاہے وہ معین قریشی ہوں, چاہے وہ جتوئی صاحب ہوں, سب کا کریڈٹ ہے, کیونکہ ہر ایک نے
پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو اٹھا کے رکھا, اس کے لیے انہوں نے پھٹا بھی لیا, لڑائیاں بھی کی. اب یہ میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے سر کہ یہ سارے ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے سیاسی طور پہ, کئیوں کو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں, برا بھی کہتے ہیں, لیکن جب پاکستانی لائن بنا کر ایک کام کی ٹھان لیتا ہے کہ میں نے وہ کر کے چھوڑنا, پھر آپ دنیا کے 6 ملک بن جاتے ہیں نیوکلیر بنانے والوں, اور اب آپ دنیا کے 4 ملک ہیں نیوکلیر میں بھی جس کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہے. اب آپ دنیا میں 5ویں ملک ہیں جس کی سب سے اچھی آرمی بھی ہے, اور جس کو اب بنا اگر یہ آرمی نہ ہوتی تو ابھی تک آپ کتنی باری آپ کے اوپر حملے ہوتے اور آپ ٹکڑے ہو گئے ہوتے خدا نے. اب آپ کو آج احساس ہو رہا ہوگا. تو یہ جو ایٹامک ہے اس کے اوپر تو ہمیں بڑے کچھ نون ہیں اور بے انتہا ان نون ہیروز ہیں ہمارے, ان سب کے لیے ہمیں دعائیں خیر کرنی چاہیے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جنرل باجوہ کے ٹائم سے میرے خیال ہے اب جنرل آصف منیر کو کتنا ٹائم ہو گیا, 2.5 سے اب میں آپ کو بتاؤں تقریباً 5 سال ہو گئے رفلی, میں آپ آئی کین بی رانگ لیکن آپ بجٹ ڈاکومنٹ دیکھیں گے 5 سال ہو گئے ہیں پاکستانی فوج میں تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں لوگوں کی, اور بجٹ نہیں بڑھا. پاکستانی فوج نے آج آپ کو مڑ کے یہ نہیں کہا جو انڈین ایئر فورس نے کہا ہمارا بجٹ بڑھاؤ گے تو ہم آگے جائیں گے, انہوں نے کہا ہے نا, یہ وہ اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں. افواج پاکستان کی طرف سے الحمدللہ آپ کو یہ آواز ہی نہیں آئی کہ 5 سال سے تم نے نہ ہماری تنخواہ بڑھنی تھی نہ بجٹ بڑھنے دی, آپ ہم سے کہتے ہو ڈیفینڈ کریں. انہوں نے ان کا ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا گو ٹو سلیپ پاکستان مارکور جاگرا, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ کہا, اور دوسری طرف اس فورس کا بھی جواب ہے. اچھا سر, آپ نے براہ راست لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, بندوق اٹھانے کا فیصلہ کر لیا, خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے, تو خواہش کیا ہے آپ کی؟ میں تو چاہتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے علماء دین سے میں ایک سوال پوچھوں کہ اگر ہم انڈین ایکٹر سے ہماری لونڈیاں بن کے آتی ہیں تو ہمیں اجازت ہے لونڈی بنانے کی کہ نہیں ہے اجازت؟ اچھا, اس میں بھی کوئی آپ کی چوائس ہے؟ وہ کافی ہیں لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں. نہیں سر, میں نے گھر بھی تو جانا ہے اپنے یار. نہیں وہ دیکھیں, یہ تو وہ آئی نا مال غنیمت, تو اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں آن اے سیریس نوٹ, میری خواہش یہ ہے, لوگ جسے کہتے ہیں نا میری شہادت کی خواہش ہے, میری نہیں ہے آنیسٹلی, میں بالکل جھوٹ بول رہا ہوں, نہ بولوں گا اگر میں کہوں گا شہادت کی خواہش نہیں, میری خواہش ہے غازی ہونے کی یار. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو غازی کرے, آمین, ٹھیک ہے نا. تو جس کو اللہ نے دینی ہے شہادت وہ اللہ کو پتہ ہے, اس کو یعنی وہ جانتا ہے اس کی حکمت, اس کے راز اس کے پاس. لیکن ہم غازی ہونے کی دعا کیوں نہ مانگیں کہ ہم فتح یاب ہوں اور دشمن کے اوپر کھڑے ہو کے ہم اپنا پیر رکھ کے اس کے اوپر ہم کہیں کہ اللہ اکبر. ورسٹائل مبشر لقمان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑی دبنگ گفتگو آپ نے ان کی سنی ہے, اور بڑی حوصلہ افزا باتیں اور معلومات ان سے ہمیں موصول ہوئی ہیں, جو یقیناً ہمارے ناظرین جب یہ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہوگا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا وار میں پاکستان نے نہ صرف چت کیا ہے بلکہ ناک آؤٹ کر دیا ہے بھارتی میڈیا کو,